العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھ سے قبل آپ نے بڑا دل نشین خطاب سنا، میں اور آپ یقیناً محظوظ ہوئے۔ اللہ حضرت کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ کی اس پٹی پہ بہت بڑا کام حضرت کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ اس کام میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اللہ مدد فرمائے، اس کو بالکل بیان سادہ کر دیں۔ حاضرین مجلس، عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو اللہ آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو جتنا بڑا مقام ملتا ہے اسے آزمائش کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ، 400 غلام، اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، کہاں میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں اور ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں۔ آپ نے صبر کیا، ابھی اس کی بات ختم نہ ہوئی کہ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے، غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد، ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، غضب ہو گیا۔ آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار۔ اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، امتحان تھا، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان تک آئے تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑے غریباں واسطے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ نغمہ سنیے گا۔ عرض کی مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ بھی کیا، شہر سے نکال دیا گیا، اللہ میں نہ بولا۔ عرض کی مالک دیکھ تیرے بندے ایوب کے بدن میں زخم آئے، میں نہ بولا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی، کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا دوست، اللہ آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا فخر کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا۔ تو زندگی میں امتحان کتنے آئے،
سنیے گا، آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ طبیعت بحال ہو اور ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور چند دن بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوستو انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی تو سیدہ آمنہ اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالتی ہیں کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ جن کا نام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزن نہ پہنچائیں۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھب سی گئی۔ 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرما دی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدینہ سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم واپس رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا اپنے کی وہ تڑپتی کہانی یاد آئی۔ مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی جب میں حضور کو پہاڑ سے لے کے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے او کالی ماں کے بیٹے، حضور ناراض ہوئے، جلال میں آئے، 3 دفعہ تکرار سے فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا اگر ہے تو وہ تقوی، اور فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہو گئی۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے مہربان دادا جان نے اٹھا لیا۔ بڑی محبت وصولی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، وہاں بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادا کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ بے پناہ محبت وصول ہوئی۔ 2 سال گزرے کہ بھائی جان آپ کے
मेहरबान दादा जान का इंतकाल हो गया। रावी लिखता है कि मक्के के बाजार से जब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे रसूलुल्लाह थे, और हुजूर अपने दादा की जुदाई में आंसू बहाते हैं। फिर कफालत का ज़ुम्मा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। बेपनाह मोहब्बतें मिली, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए भाई। आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा चले गए और आपकी रफ़ीक़ा हयात का इंतकाल हुआ। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने कौम के रवैये पढ़े। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कांटे बिछाते हैं, घड़े खोदते हैं, उजरियाँ फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने दुख है जो मक्का वालों ने नहीं दिए। 3 साल शब अबी तालिब में मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती, बच्चों अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। सहाबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक सहाबी का बयान नज़रों से गुजरा, वो कहते इतनी शिद्दत की मुझे भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया। मेरे नबी ताइफ तशरीफ ले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत कि उसे कबूल नहीं किया। फरमाए मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना, वो मुझे ज़्यादा तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनिएगा जवानों, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार है और 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से ज़मीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है। अर्ज किया गया ना इनके लिए बद्दुआ कर दे, फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बाज़ का जो हमें मतलूब नताइज होते हैं, बाज़ का खातिरखा नहीं मिलते और हम दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। हम कहते हैं हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ से ही कम ही करना है ना, यहाँ बॉर्डर पे नहीं तो कहीं हम शहर में चले जाएंगे, हम किसी और बस्ती और किसी मोहल्ले में चले जाएंगे, क्योंकि जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद मदरसे में ज़रूर चलती है। तो दिल बर्दाश्ता होकर रास्ता बदलते हैं। हुजूर का ये पैगाम रोशनी देता है कि नताइज बाज़ आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन में हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल है, उसको यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रोनता हुआ आया और उस बेटी के सर पर इज्जत की रिदा रखी और फिर वो यहाँ 4 साल गुजार के गया। उसने मकरान से मुल्तान तक सफ़र किया। अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दिया। वो खुद चले गए लेकिन यहाँ दीन छोड़ गए। उस शख्सियत को ज़माना आज मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते। हुजूर ताइफ से मक्का तशरीफ़ लाए। उम्मे हानी का घर है। हुजूर माहवे इस्तराहत हैं, आंखें बंद है, दिल जाग रहा है। दिल अल्लाह ने कैसा बनाया था। जबरील ने जब मेराज की शब देखा ना तो क्या कहते, वाह वाह कैसा दिल है जिसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं, 2 कान हैं जो सुनते हैं। अब आयशा फरमाती हुजूर नमाज इशा पढ़ते हैं, सो जाते हैं, तहज्जुद के वक़्त बेदार हुए, मुसल्ले पे खड़े हो गए। मैंने अर्ज़ किया हुजूर क्या आपको दूसरे लोगों की तरह नए वज़ू की ज़रूरत नहीं होती? तो हुजूर फरमाते हैं आयशा आंखें सोती हैं लेकिन दिल मोहम्मद का जागता रहता है। आंखें बंद थी, दिल जाग रहा था। जबरील अलैहिस्सलाम 70,000 नूरी फरिश्तों के जुर्मट में हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज़ किया गया हुक्म, फरमाया छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के है 600 नूरी पर, एक पर खोले तो ज़मीन व आसमान को डांप ले। आज हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो सिमट के आए। दुनिया वालों को बताना मकसूद था कि जब बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के आया जाता है। जबरील कदमों में खड़े हैं। अर्ज़ की मालिक हुक्म क्या है? फरमाया या जबरीलु कब्बिल कादामै है। उलमा तशरीफ फरमा है
قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے. یہاں قبل قادمہ واحد کا صیغہ نہیں، قادمہ ہے تثنیہ کا صیغہ ہے. یہاں ایک قدم کی نہیں دونوں کی بات کی گئی ہے اور بار بار کا تقاضا کیا. فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو. کافوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہے. میرا وجدان کہتا ہے آرزو مچلی ہوگی، اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو. جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں. نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. یہاں ازالہ بھی کرتا چلوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہیں اور حضور شاگرد ہیں. مجھے بتائیے گا یہ اعزاز شاگرد کا ہے کہ استاد کا ہے؟ اور بھائی شاگرد کا اعزاز ہے، بیٹے کا اعزاز ہے، مرید کا اعزاز ہے کہ وہ شیخ کے پہنچوں میں، باپ کے پہنچوں میں، شاگرد استاد کے پہنچوں میں، تو یہ شاگرد کا اعزاز ہوتا ہے. جبریل نے پہنچوں میں حضور بیدار ہوئے، رب کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ گئی بھائی؟ جنہیں اللہ عزت دیتا ہے بھائی اللہ آزماتا بھی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے. 8 سال کی عمر میں مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا. عام الحزن شب ابی طالب میں محصور رہے. مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر. آج جبریل 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں حاضر ہوئے اور رب کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. شک صدر ہوا. یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے. آپ براق پہ تشریف فرما ہوئے. حضور جو ہی براق پہ بیٹھتے تو حضور کو اپنی امت یاد آ جاتی ہے. مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یار میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی اس امت کا نغمہ بولا ہے. فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے. کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے. وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے. اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا. اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے. وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. جوانوں میں کہتا ہوں یار اگر تخیلات میں غوطہ لگے نا صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے. ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا. محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے. محبت دعویٰ عمل دلیل. یہ جو نعرے ہم علامت معذرت سے کہوں گا نعرے کھوکھلے ہو چکے. حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ آج جوانی کو دیوانگی کا نام نہیں دیا گا. آج جوانیاں چونک چباروں اور پھٹوں کی زینت نہیں بنی. آج ہمارے اخلاق کھوکھلے نہیں ہو گئے. فساد کے کھوکھلے دانے پہ نہیں ہم کھڑے. ہم چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ. یہ تیور بنے ہمارے. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرے تو ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. اور بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے. اور ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے. یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا. اور حضور نے اتنا پیار دیا یار، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے. عرض کی حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس ہے، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا ہے. تو حضور فرماتے ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا.
जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मुझे राजी नहीं कर देता। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। अर्ज करती है, अब्बा जान बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, आप जिसके लिए मसनद बिछाते थे फातिमा आई है। तो हुजूर बेटी को भी यही फरमाते हैं। सैयदा ने देखा जब हुजूर सजदे से सर नहीं उठा रहे, तो फिर अल्लाह से अर्ज करती, मालिक मैंने सुना है जब फ़कीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियाँ उतार के अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज़ किया, मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए अल्लाह तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद ज़े यज़दा काए रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमला ये बख्श दे मशदर यकज़मा। फरमाया जबरील देर ना करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने दुआ कबूल कर ली है, जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। बुराक पे तशरीफ़ फरमा हुए, मुबारक आंखों से इस उम्मत की मोहब्बत में जो है वो आंसू बह निकले। हुजूर बात को आगे बढ़ाते, हुजूर मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले आए, नबियों को इमामत का शर्फ मिला, फिर नूरी सीढ़ी, फिर फरिश्तों के परों पर, फिर जबरील के परों पर, और फिर रफ रफ पे तशरीफ़ फरमा हुए। फिर एक जगह आई कि जहाँ रफ रफ भी रुक गया। हुजूर फरमाते फिर एक आवाज़ आई, प्यारे अहमद कदम उठाइए। मेरे नबी फरमाते मैंने डरते डरते झिझकते झिझकते एक कदम उठाया। सफ़र कितना तय किया? जितना 5 मराहल में किया, एक कदम उठाता हूँ तो इतना सफ़र तय कर लेता हूँ। आवाज़ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-20 बार नहीं, 70,000 मरतबा आवाज़ आई। कदम उठते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। काबा कौसैन की मंजिलें नसीब हुई, कुर्ब ख़ास में पहुँचे तो वहाँ अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको किस चीज़ से मुशर्रफ़ किया जाए। तो हुजूर ने अर्ज़ किया कि मालिक मेरी आरज़ू है कि तू मुझे अपना बंदा कह के पुकार दे। वहाँ राज़ो न्याज की बातें हुई, वहाँ मकाशफात हुए, वहाँ उम्मत के लिए 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। चंद बातें हैं और तवज्जो से साथ लेके ज़रूर जाइएगा। राज़ो न्याज की जो बातें हुई, उन राज की बातों में एक बात अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए हमारे तक पहुँची। दिल के कानों से सुनिएगा और अल्लाह से अमल के जज्बे मांगिएगा। सैयदा फरमाती दरिया रहमत जोश में है, हुजूर ने इख्तियार दिया जो मांगोगी अता होगा। अर्ज़ की कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं वालिद गिरामी से मशवरा ले लूँ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटा हुजूर से अर्ज़ करना, मिराज की शब खलवत ख़ास में जो राज की बातें हुई थी एक बात इरशाद फरमा दे, और साथ वादा लिया कि मुझे भी बताना है। सैयदा ने आके अर्ज़ किया कि हुजूर इरशाद फरमाए ना, जब रब से हम कलाम हुए थे, जो राज की बातें हुई थी उसमें एक बात इरशाद फरमा दे। मेरे नबी फरमाते जो कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा वो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा। वालिद गिरामी से वादा किया, जाके बताया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। अर्ज़ की अब्बाजान ये तो खुशी की खबर है। फरमाया दूसरा रुख भी देखो बेटा, जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो कोई किसी का दिल तोड़ बैठे वो तो सीधा जहन्नम में जाएगा ना। ज़ुबानें जहर उगलती हैं, माज़रत से कहूँगा, कोबरा सांप से भी ज़्यादा जहरीले हमारे लहजे हैं। लोग हमें मिलते और फ़ख्र से बताते 30 साल हो गए भाई से कलाम ही नहीं किया, थूक के चटते नहीं। मैं कहता हूँ 30 सालों में एक बार भी आपने माजी के दरीचों में अपना बचपन नहीं झांक करके देखा? वो बचपन की हंसी यादें नहीं आई यार? उंगली थाम के चलना, एक दूसरे के लिए दीवार बनना, एक बर्तन में बैठ के खाना खाना, एक बिस्तर में घुस जाना, अटकेलियाँ, वो शोखियाँ, वो नन्ही नन्ही शरारतें हमें याद ना आई? वो प्यार की कायनात कहाँ गई? उस भाई को भूल गई। और झगड़ा किस बात पे हुआ? 1 इंच दीवार रखने पे। झगड़ा किस बात पे हुआ? बच्चों पे झगड़ा हुआ। और 30 साल भाई ने भाई से कलाम ही नहीं किया। कितना सफ़ाक भाई है यार, सीने में पत्थर है कि दिल है? किसे 30 सालों में भाई याद ही नहीं आया? और फिर हम लोगों ने नाराजगियां संभाल के रखी है। हम कहते हैं ये नन्ही कली कल को खिल के बड़ी भी तो होगी ना, बेटियां तो साझी होती है ना यार। लेकिन इसने नाराजगी संभाल के रखी है कि 20 साल बाद इसे मेरी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब नई रिश्तेदारी हम जोड़ते हैं तो फिर लोग भी तो सवाल करते इसका चचा नहीं आया, ताया नहीं आया। अपने ना आए तो लोग बातें करते हैं। तो ये नाक बचाने के लिए भाई के पास 20 साल बाद गया, और 20 साल बाद किस लिए गया? सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए। और वो 20 साल से इंतजार में है कि ये आएगा तो मैं ठुड्डे मारूंगा, आएगा तो गालियां देकर घर से निकालूंगा, आएगा तो बरादरी में परे पंचायत में जलील करके निकालूंगा। वो 20 साल बदले की आग में जलता रहा, और ये 20 साल बाद उसके पास माजरत के लिए नहीं गया, बस अपना टाइम निकालने के लिए गया। नाराजगी फिर अपने अपने घरों में रह गई। क्या नफरत? अच्छा हमने ऐसे भी लोग देखे हजरत,
जिंदगी मौत से जंग है, मौत को रक्स करते दिखाई दे रही है, बिस्तरे अलालत पे है, और उस मौका पर वालिद बच्चों को बुला के क्या कहता है कि जल्दी से मेरे भाई को बुला लो, अपने तायाबू को बुला लो। नहीं, उस वक्त भी बाकायदा बच्चों से वादा लिया जाता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा अगर तुमने चच्चा को मुंह लगाया सारी जिंदगी, वो चच्चा मेरे दरवाजे पर या मेरी जो है ना वो कब्र जो है ना वो जनाजे में आए तो उसको धक्के दे के निकाल देना। हम मरते वक्त भी नफरतें साथ लेके गए, हम मर गए तो अपनी आने वाली नस्लों में नफरत छोड़ के चले गए। ये रवैये हमने लोगों को देखे हैं, और हमने ऐसे नलायक बेटे भी देखे कि जिन्होंने बाकायदा अपने बूढ़े बाप को कहा, अब्बा जी तुसी मर गए तो मैं नहीं आवांगा, मैं मर गया तो तुसा मेरे जनाजे ते नहीं आना। और मैं उस नलायक बेटे को जानता हूं, बाप का लाशा घर में है, महल्लेदार कह रहे बेटा जा जाके बाप की चारपाई को कंधा दे, गुस्ल दे, उसे कब्र में उतार, 2 आंसू बहा, फूल फेंक किया। वो कहता वादा किया था अब्बा से, आप मर गए तो मैं नहीं आऊंगा, मैं मर गया तो आप ना आइएगा। दोस्त को देखकर बाहें फैलाने वालों और बाप को देख के रास्ता बदलने वालों, यार कुंडा खड़काए जहां जी चाहे ले जाए, बूढ़ी मां बूढ़ा बाप तरले करे, परवाह नहीं करे, तो क्या दावरे माशर हमें माफ करेगा? नमाजें भी कबूल नहीं होंगी, रोजे भी कबूल नहीं होंगे, हमारे मुंहों पे मारे जाएंगे। मैं बिल्कुल इधर टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ, तो वहां एक 18-20 साल जवान, सर पे इमामा, सफेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर, मुझे दोस्तों ने बताया ये लोगों को सुबह नमाज की दावत देता है। मुझे अच्छा लगा, कुछ दुआएं लबों पे थी और कुछ नेहा खाने कलब में। आज का जवान तो चौक चबारों में नजर आता है, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियां बर्बाद करते दिखाई देते हैं, रक्सो सरूद की महफिलें से जाते, कितना सादतमंद है, खुद भी सजदा और लोगों को भी सजदे की दावत। मेरे साथ एक साहिब सरगोशी करने लगे, वो कहते मौलवी साहब ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, वड़ियां वड़ियां पग्गा मान लेना इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा बेटा ये बहुत बुरी बात, चरब जुबान था, मुझे कहता मुझे बिठाओ मेरे अब्बा को, और मैं गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। खैर 1-2 बात जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब बनी। मैंने कहा जा माजरत करके आ। 20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या बना? वो कहता मैं हाथ बांध के खड़ा हुआ हूं, अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया है। हम कहते आज सीने से लगो भाई, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त के पछतावे का क्या हासिल? और इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। माँ बाप को देहातों में छोड़ा और खुद शहरों का रुख किया, ये सदका खाने पे मजबूर हुए, ये भीख मांगने पे मजबूर हुए। एक घर में रह के हमने अजनबियों वाली जिंदगी गुजारी। हमें बहुत सारे लोग मिले और एक ही बात सुनने को मिली, मेरी बीवी मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरे बच्चे। हमारे साथ क्या ज्यादती की इन बूढ़ों ने यार, इन्होंने पाल पोस के जवान किया, हमें बड़ा किया, यहां तक लाके खड़ा किया, ये जुर्म है इनका। संभाल के रखो अपने बीवी बच्चे भी। हम ये नहीं कहते कि उनके तकाजे जो उनके हुकूक है वो पूरे ना करो, इन बूढ़ों का क्या कसूर है यार? अगर आपने अलग जिंदगी गुजारनी शौक से गुजारो, लेकिन अफामो तफीम से यार बिठा करके दलाइल से कायल माइल करो। बरादरी में क्यों जलील करते हो? माँ बाप का जी नहीं चाहता अपनी औलाद के खुद अपने से जुदा करना, लेकिन अगर आपने अलग जिंदगी गुजारनी है गुजारा, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जलील करके तो ना। हमारी माजरत से कहूंगा, इंतहाई माजरत से, हमने रवैये देखे पड़े, हमने बूढ़ों को तड़पते देखा है। एक बस्ती में रहकर 6-6 माह मुलाकात नहीं होती, बल्कि एक घर में रहकर नहीं होती, तो अल्लाह हमें कैसे माफ करेगा? मैं खारियां के पड़ोस एक जगह हाजिर हुआ, मेरा मेज़बान था वसीम अब्बास उनका नाम है, वो इंग्लैंड में होते, उनकी वालिदा का खत्म पाक था। मैंने वहाँ एक बात सुनाई, आपको भी सुनाता हूँ और फिर उसकी बात आप तक पहुँचाता हूँ। मेरे एक दोस्त है फाहद, सियालकोट से उनका ताल्लुक, वो कहता है मैं वालिदा को एक दिन दुकान पे ले गया, जूता खरीदना था। दुकानदार ने कुछ 6-7 किस्म के जूते दिखाए, तो मैंने वालिदा से पूछा अम्मा जी पसंद कौन सा है? मुझे कहते पुत्र सारी सोने ने। तो वो कहता मैंने दुकानदार से कहा सारे पैक कर दो। कहा एक चाहिए बेटा। कहा माँ तुझे सारे पसंद है तो फिर सारे लेके जाएंगे। अच्छा ये बात अच्छी लगी ना, वरना तो आज गिन गिन के देते और जो देते उसका हिसाब भी लेते। अब्बा जी अम्मा जी थोड़े खर्चे केड़े ने। ये बात मैंने वहाँ सुनाई तो वसीम मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। मुझे कहता है एक दिन मैं वालिदा को कॉल की कि अम्मा जी की कर रहे हो? मुझे कहती पुत्र साग बना रही हैं, खाना ही ते आ जा। हुक्मन कहा? नहीं भाई वैसे मोहब्बत से कह दिया। अच्छा अगर हुक्मन भी कहा है तो क्या जफरवाल से आना है, शकरगढ़ से आना है, सियालकोट से आना है? चलो थोड़ा सा हम दुराडा ही कर लेते हैं यार, लाहौर से आना है, इस्लामाबाद से आना है। ओ हज़ारों मील दूर दियारे गैर में बेटा रिज़्क़े हलाल की तलाश में मोहब्बत से माँ ने कह दे पुत्र खाने ही ते आ जा। कहता है मौलाना दिल के आईने पे चोट लगी,
کہتا میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ وہاں سے فلائٹ لی اور 6 8 9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا۔ یار محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم کیسے نالائق بیٹے ایک گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگیاں، ہم کیسے بیٹے ہم نے مرنا جینا ماں باپ سے ختم کر لیا۔ خدا کے لیے یار ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، یہ ناراض چلے گئے نا عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ رشتے توڑو نہ یار، رشتے جوڑو، کینچیاں نہ ہاتھ میں رکھو، سوئی دھاگے رکھو یار، کاٹنے والے نہ بڑھو، جوڑنے والے بنو یار۔ ہم نے ایسے نالائق بھائی بھی دیکھے جنہوں نے اپنی بہنوں سے تعلق توڑ لیا۔ بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، ہاں بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کال کی مولانا بہن تحفہ لے لینا چاہیے، میں نے کہا تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے، کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین۔ پہلی بات تو یہ ہے بہنیں وار دیتی ہیں، بھائیوں سے عزیز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو بھائی بھائی کو ذبح کرتا ہے نا۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہن کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے حق مانگا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا، پھوپھی نو منہ نہیں لانا، مر گیا تو میرے جنازے تے بھی نہیں آنا، کیا غلط کیا اس نے؟ آپ نے ایک ٹرک جہیز دے دی، ایک بھینس دے دی، ایک فریج دے دی، حق ادا ہو گیا اس کا؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا ہم نے اپنی بہنوں سے، اور ایک اور بات دیکھو، تقسیم ہے اللہ کی دولت جو ہے نا، کسی کو اللہ نے زیادہ کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا، ٹھیک ہے۔ کوئی غریب بہن ہونا ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور کیا ہوتا ہے، تیری جرت کی میں ہوئی ہے، تو اپنی اوقات تو دیکھ، یہ ماں جایا کہہ رہا ہے تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، رازق ہم ہیں۔ اور صوفیاء نے لکھا ہے جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا، عزت کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا۔ لیکن ہم نے بہنوں سے بھی تعلق توڑ لیا۔ آج کس بزم میں وعدہ کرو کہ ہم اگر خدا نہ کرے، میں یہاں یہ بات عرض کروں گا، خدا نہ کرے اس مجمع میں کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہو، کوئی بیٹا باپ سے ناراض ہو، کوئی بھائی بہن سے ناراض ہو، کوئی دوست دوست سے ناراض ہو، اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، میں نہیں یار محسوس کروں گا۔ میں خدا کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں یار اپنے باپ کو منا لو، اپنی بہن کو منا لو، اپنے بھائی سے معذرت کر لو۔ محمد بن حنفیہ بھائی سے ناراض ہوئے نا تو صلح کے لیے گئے، راستے میں ہی ہو کے واپس آ گئے، خط لکھا بھائی کو، خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، بھائی جان میں آ رہا تھا صلح کے لیے، لیکن مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ کا فرمان یاد آیا، جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا۔ کہا بڑے ہیں میری آرزو ہے جنت میں آپ پہلے آئیں اور میرے ساتھ صلح فرما لیں۔ ٹوٹے دل جوڑو یار، ناراضگیاں ختم کرو، آج مر گئے کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ کیا قبروں میں ہم نے یہ نفرتیں ہی لے کے جانی ہے؟ جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور آخر پہ عرض کروں گا، جب نماز کا تحفہ ملا، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو 9 دفعہ حضور واپس تشریف لے گئے نا، 5 کم ہوتی گئی تو 5 جب رہ گئی تو عرض کی آپ تشریف لے جائیں، تو حضور نے فرمایا اللہ سے حیا آتا ہے۔ اور امتی نے کیا کہا، ایک چکر لگتا تو جان چھوٹ جاتی۔ ہاں یہ رویے ہیں ہمارے۔ حضور تحفہ لے کے آئے، ہم نے تحفے کی کیا قدر کی؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ایک گھر میں 8 افراد ہے، سب پہ نماز فرض ہے، کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے وقت؟ اگر میں اور آپ اپنی نمازوں کا شمار کریں تو بھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں۔ کسی کے پاس فجر، کسی کے پاس جمعہ، کسی کے پاس عید کی نماز، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو ڈٹائی سے کہیں گے جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ نہیں ویکھیا۔ اور میرا ایک سوال ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ دیکھیے یہ آرزو ہے ہر شخص کی کہ میں اپنی اولاد کو دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں رکھ دوں۔ ہم محنت کرتے ہیں 8 نہیں 18 گھنٹے، ہم نے پردیس کے دھکے بھی کھائے، اور اللہ کی عادت ہے جو جس میدان میں دوڑتا ہے اللہ اس کو صلہ ضرور دیتا ہے۔ کوئی علم کی راہوں کا راہی ہوتا ہے، کوئی دولت کی راہوں کا راہی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ اس کو محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ میرا سوال ہے اس باپ سے کہ آپ نے اپنے بچوں کو گھر دیا، بڑا دیا، دینا چاہیے بھائی، سعادت مندی کی نشانی ہے۔ آپ نے گاڑی بڑی لے کے دی، سعادت مندی کی نشانی ہے۔ آپ نے دنیا کی ہر نعمت اپنی اولاد کے قدموں میں ڈال دی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے بتائیے گا آپ نے اپنے بچوں کو مسلح دیا؟ اتنا کچھ جو لے کے دیا، موبائل دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا، کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا، اپنے بچوں کو مسلح دیا، درود کی تسبیح دی؟ انتہائی معذرت سے ہم آج مسجدوں کی حالتیں دیکھتے ہیں نا تو ویران ہے۔ میں بالکل مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، اسی علاقے میں اپنے زمانہ طالب علمی میں یہاں کہیں آیا تھا تو ایک جگہ میں رکا تو نماز کا ٹائم تھا، اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ اللہ کے گھروں کی حالت ہے۔ اقبال جب گئے نا اندلس کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اجڑا ہوا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے،
کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے؟ اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی یہ صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ ویران ہے اللہ کے گھر، اجڑے ہیں اللہ کے گھر۔ ریشو دیکھ لو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور بزرگان دین کے اقوال پڑھ کے دیکھیے۔ سعدی شیرازی فرماتے بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کس طرح ادا کرے گا؟ سلطان باہو فرماتے بے نمازی سے تو خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، قیامت کا دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو۔ ہاں اس دن کیا بے نمازی کہے گا میں نے سجدہ نہیں کرنا؟ اس دن وہ بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں منی آج سجدہ کر لوں، لیکن دوستو سنیے گا اس دن بے نمازی چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائے گا، کمرے یوں اکڑ جائیں گی، اور بے نمازی کھڑا کہاں ہوگا؟ قارون، حامان۔ آپ جانتے یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ اعزاز کی بات ہے۔ میں شکرگڑھ ادھر منڈی بہاول دن بالکل ایک چھوٹے سے گاؤں میں حاضر ہوا، تو نماز کا ٹائم تھا، ہم پہلی صف میں کھڑے تھے، تو ہمارے ساتھ گاؤں کا چودھری صاحب بھی کھڑے تھے۔ وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ چودھری صاحب نے کھینچ کے اس کو پچھلی صف میں کر دیا۔ وہ کہتے تیرے نال تو میری نماز بھی نہیں ہوتی۔ کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی۔ اور آج ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کپڑے ہی نہیں پاک۔ کپڑوں کی کہانی نہیں دوست، من گندے ہیں۔ اگر من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ہی صدی بھی پڑھایا، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جسے کوئی بات نہ آئے تو بڑے بڑے منہ زور لوگ ہم نے دے، ہم کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ کہاں سے پڑھ کے سنایا ہمیں؟ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی جان، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے، اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے، آپ کر لو یار۔ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی، بات اچھی وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو۔ ہم نے مولوی لا کے کھڑا کر دیا، ہم نے پیر لا کے کھڑا کر دیا۔ اور کچھ دلیر لوگ ہمیں ملے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ راوی میں ڈبکی لگانی ہے، چناب میں ڈبکی لگانی ہے، آگ کا دریا ہے۔ اور سنو یہ ڈبکی کتنی بڑی ہوگی۔ مسجد نبوی میں میرے نبی تشریف فرمائے، دھماکے کی آواز آئی۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ رہنمائی فرمائے، فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا ہے۔ ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوگی؟ جانے اور آنے میں وقت تو لگے گا نا۔ 140 سال کی ایک ڈبکی۔ دنیا کی آگ بے وفا ہے، اس کی بے وفا کی کہانی یہ ہے بھی جلائے گی، جلا کے خاک کرے گی، لیکن جہنم کی آگ جان نہیں چھوڑے گی، تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی، وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی۔ جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا، فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ جلتے چراغ پہ ایک جوان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے، خود دعوت گناہ دے رہا ہے۔ جوانی 18 سے 32 سال 33 سال جوانی کی ہے، دعوت گناہ دے، وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، جب ہتھیلی تک اس کی تمازت آئی کھینچ کے کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا کس طرح مقابلہ کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دے آڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنیا۔ کہا خود بھی بچ مجھے بھی بچا۔ ایک بڑی اپنے بچوں کی شکایت لے کے آ گئی اللہ والے کے پاس، یہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی دم تعویذ کر دے۔ فرمایا میرا سوال ہے، اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں، کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے تماشا بنایا اور یوں ہی گزر گئے۔ آج سجدہ نہیں کریں گے تو بھائی قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرتی آقا مجھے پاک کیجئے، اپنے گناہوں کا اظہار کرتی ہے۔ 3 گناہ تھے اس کے۔ اس نے کہا میں شادی شدہ ہوں، شوہر دیارے غیر گیا، نفس پہ قابو نہ رکھ سکی تو مجھ سے زنا ہوا، حاملہ ہوئی، بچہ ہوا، ذبح کر دیا۔ میرے پاس سرکے کا مرتبان تھا، میں نے اس میں اس کو پھینک دیا مارے غیرت کے، اور گندا سرکہ بیچتی رہی۔ 3 گناہوں کا اظہار، اور پھر میرے نبی نے ان کی سزا بیان کی۔ فرمایا کہ تجھے رجم کیا جائے گا، شادی شدہ ہے، تجھے قتل کیا جائے گا۔ تیسرا فرمایا تو نے گناہ کبیرہ کی، اللہ سے اس کی معذرت چاہ۔ 3 گناہوں کی سزا بیان کی، اور سزا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی نا، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہو۔
شاید کہ تیری نمازیں ہماری کتنی ہوتی ہیں بھائی. سری سکتی بہت بڑا نام ہے. بیٹا دنیا سے چلا گیا, دوران تدفین نماز اثر چلی گئی, سارا شہر افسوس کے لیے آیا, آپ رونے لگے. آپ فرماتے ہیں میرا بیٹا چلا گیا, سارا شہر افسوس کے لیے آیا, میری نماز چلی گئی, کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے آج فجر نہیں پڑھی؟ کیا یہاں دستک ہوتی ہے آج عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی؟ کہ بس یہ سہارا کافی ہے کہ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے؟ کیا ہی اتنا ہی کافی ہے ڈبکی لگے گی جان چھوڑ جائے گی؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرے, خونی پنجوں سے بچے گا نہیں, سہولت پیدا کر رہے ہیں. پرواہ نہیں کریں گے تو بھائی سختیاں تو آئیں گی اور ان سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں 5 وقت اس کے حضور جھک جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن بچوں نے بھائیوں نے اس بزم کو سجایا, ہم سب کو جمع کیا, اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج کی زینت بڑے بڑے علماء تشریف لائے اور بڑوں کی موجودگی میں لب کشائی یقیناً اعزاز ہوتا ہے, اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. تو آج